الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں پہلے اس وبائی مرض کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک قومیں اور لوگوں کو بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ اس لاک ڈاؤن کا مطلب تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں تاکہ یہ وبائی مرض کم سے کم انسانوں کو متاثر کر سکے۔ لاک ڈاؤن کے باعث جہاں مختلف مسائل پیدا ہوئے، وہاں ایک اچھا موقع یہ پیدا ہوا کہ ہم سب کو اپنے خاندان، اپنے اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل گیا۔ ہم سب لوگ اپنی زندگیوں میں اس قدر مگن ہو چکے تھے کہ شاید ہی دن میں ایک ایسا وقت ہوتا کہ جب سب ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکیں۔ صبح ناشتے کے وقت بچے اپنے تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں، رات کے کھانے کے وقت اکثر والد گھر دیر سے آتے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں جب گھر کے تمام افراد ایک ہی چھت تلے موجود ہوں تو یقیناً آپ سب مل کر محبت سے مل کر ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا ضرور کھا رہے ہوں گے۔ پیارے دوستو، انسان گھر پر ہو اور فارغ بھی ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نئے نئے کھانے اور مزیدار ڈشز بنا کر ٹیسٹ نہ کرے؟ اور یوں ہمارے گھروں میں چاولوں کا استعمال اور بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایشیا کے تمام ممالک میں چاولوں کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے چاول اور ان کے مختلف ذائقے اس حوالے سے بہت مشہور ہیں، لیکن چاولوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور، میں تنگی رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، میرے رزق میں اضافے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو۔ پھر یوں ہی ایک اور صحابہ حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میں رزق کی فراوانی اور اضافے کی وجہ سے پریشان ہوں، یہ رزق میری ضرورت سے زیادہ ہے اور میں اس کو سنبھال نہیں سکتا، مجھے اس کا کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو۔ اب جو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں اوقات میں حاضر تھے، اب وہ دونوں حیران ہوئے کہ بظاہر زمین و آسمان کی طرح دو مختلف سوالوں کا ایک ہی جواب کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس کشمکش کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے گزار کیا اور اس کی تفصیل پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا اور چاولوں کی برکت کے متعلق کیا بتایا، آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چاولوں کے فوائد اور موٹاپے کے متعلق پائے جانے والی معلومات کو کس طریقے سے بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، اے بہتر جاننے والے رسول، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے رزق کی فراوانی کے لیے اور رزق کی کمی دونوں کے لیے چاول استعمال کرنے کا حکم دیا۔ بے شک آپ بہتر جاننے والے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رزق کی تنگی کا سوال کر رہا تھا، اسے چاول کھانے کو اس لیے کہا کیونکہ وہ چاول کا ایک دانہ برکت والا ہے، تو وہ جب چاول کھائے گا تو یہ برکت والے دانے اس کے پیٹ میں جائیں گے اور یوں اللہ کے حکم سے اس کے رزق میں اضافہ اور برکت ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، جو شخص رزق کی زیادتی کی شکایت کر رہا تھا، اسے کہا کہ چاول کھاؤ۔ وہ چاول کھائے گا تو آدھے چاول گرا دے گا اور آدھے کھا لے گا، یوں برکت والے دانے اس کے پیٹ میں نہیں جائیں گے اور اس کا رزق کم ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چاول کا ایک ایک دانہ برکت والا ہے اور اسے ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ رزق میں برکت اور اضافے کا ذریعہ چاولوں کا استعمال ہے، لیکن ہمارے یہاں کئی ایسی غلط معلومات پائی جاتی ہیں کہ چاولوں کے استعمال سے وزن بڑھ جاتا ہے اور انسان موٹا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ چاول کھانا بھی چاہتے ہیں لیکن اپنے بڑھتے ہوئے وزن کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔
اصل غلطی چاول کھانا نہیں بلکہ بے ڈھنگے طریقے سے چاول کھانا غلط ہے۔ آج یہ تمام غلط فہمیاں آپ کے سامنے دور کر دی جائیں گی۔ پیارے دوستو، پہلے ضروری ہے کہ ہم چاول روٹی کی تہجیات کا معائنہ کر لیں۔ ایک روٹی میں 90 سے 105 کیلوریز پائے جاتے ہیں، جبکہ ایک روٹی میں 15 سے 20 گرام کارب پائے جاتے ہیں، جو کہ روٹی کے سائز کے مطابق کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر چاول کی ایک پلیٹ کی بات کی جائے تو اس میں 110 سے 130 کیلوریز جبکہ 28 گرام تک کارب پائے جاتے ہیں۔ اگر ایک روٹی اور ایک پلیٹ میں موجود وٹامن منرلز کی بات کی جائے تو ان دونوں میں ان کی مقدار برابر ہوتی ہے، یعنی ایک روٹی اور ایک پلیٹ چاول سے تمہیں برابر انرجی ملے گی، لیکن روٹی نسبتاً زیادہ فائبر ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہضم ہوتی ہے اور آپ کے خون میں شامل ہو کر گلوکوز کے لیول کو آہستہ آہستہ بڑھاتی ہے۔ جبکہ چاول میں چونکہ فائبر کم ہوتے ہیں تو یہ فوری طور پر ہضم ہو کر آپ کے گلوکوز لیول کو جلد سے جلد بڑھا دیتے ہیں۔ چاول اور روٹی میں یہی بنیادی فرق ہے اور اسی لیے چاولوں کو انہیلدی سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو روٹی کا استعمال زیادہ کریں اور چاول کم سے کم کھائیں۔ لیکن آج آپ کو بتایا جائے گا کہ چاول کو کیسے استعمال کیا جائے، یہ نہ تو آپ کو موٹا کریں اور نہ ہی آپ کی صحت خراب ہو۔ ناظرین گرامی، اگر آپ چاولوں کو گوشت یا دال کے ساتھ کھائیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر سب سے پہلے دال یا چاول کے کمبینیشن کی بات کی جائے تو آپ کو چاولوں کو دال کے ساتھ کھاتے ہیں، دال میں فائبر اور پروٹین موجود ہوتے ہیں، تو ایسے چاول دو دال کے ساتھ کھائے جائیں تو اس میں پروٹین اور فائبر دونوں موجود ہوں گے اور یہ بہت آہستہ آہستہ ہضم ہوں گے۔ اور ویسے بھی دال چاول کا ایک اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے جس کو اکثر لوگ بہت ہی پسند کرتے ہیں، اور ایک ہفتے میں کئی بار دال چاول کھانے سے بھی وہ لوگ موٹے نہیں ہوتے۔ دوسرا، اگر چاول اور گوشت کے ساتھ کھایا جائے تو یاد رکھیں گوشت میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے معدے کے لیے گوشت کو ہضم کرنا ایک مشکل کام ہے جس میں وقت بھی لگتا ہے۔ اگر آپ پلاؤ یا بریانی کی بات کریں تو اس میں گوشت موجود ہوگا اور آپ کے معدے کے لیے چاول اور گوشت کو ایک ساتھ ہضم کرنا ایک مشکل کام ہے، اور ویسے بھی بریانی بھلا کس کو پسند نہیں ہوگی۔ لہٰذا دوستو، دال اور چاول گوشت والے چاولوں کا کمبینیشن موٹاپے سے بچنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاولوں سے لطف اندوز بھی ہونا چاہتے ہیں اور وزن بڑھنے کے خدشے سے بھی دور رہنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ اور بھی ہے۔ آپ نے چائنیز چاولوں کے متعلق تو سنا ہوگا اور کھائے بھی ہوں گے۔ چاول کھانے کا یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ چائنیز چاولوں میں صرف چاول ہی نہیں ہوتے بلکہ اس سے سبزیاں موجود ہوتی ہیں اور بہت زیادہ سبزی ہوتی ہیں۔ ان میں انڈے بھی ڈالے جاتے ہیں۔ سبزیوں سے فائبر اور انڈے سے حاصل ہونے والی پروٹین آپ کے معدے کے لیے ان چاولوں کے ہضم کرنے کے عمل کو سست بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً چائنیز ڈش میں چاول ضرور موجود ہوتے ہیں، لیکن چائنیز افراد موٹے نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کا وزن بڑھتا ہے۔ تو اس کا راز چاولوں میں موجود سبزیاں اور انڈے ہی ہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ کو چاولوں کے کچھ ایسے کمبینیشن بتا دیتے ہیں جو واقعی ہی آپ کے لیے نقصان دہ اور موٹاپے کا باعث بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چاول اور شوربا اکٹھے استعمال کرنا، یعنی چاولوں کے اوپر شوربا ڈال کر کھانا آپ کو موٹا کر سکتا ہے، کیونکہ شوربے کے اندر کسی قسم کا فائبر موجود نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ کا معدہ ان چاولوں کو فوری طور پر ہضم کر کے اور آپ کے جسم کو گلوکوز کے لیول کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مٹروں والے چاول بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ مٹر کے اندر فائبر نہیں بلکہ گلوکوز کی ایک بڑی مقدار پائی جاتی ہے، اور چاولوں کے ساتھ ساتھ ان کے زیادہ استعمال سے آپ موٹے تو ہوں گے لیکن آپ کی ڈائبٹیز یعنی شوگر کے عارضے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ مٹروں والے چاول اس صورت میں کھائے جا سکتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ساتھ سلاد اور گوشت کا بھی استعمال کریں۔ تو اس کے علاوہ آپ آلو والے چاول اور فریج میں اسٹور کیے ہوئے چاول آپ کا وزن بڑھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چاولوں کے روحانی فوائد اور برکت کا معمولی بیان کر دیا گیا۔
اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ کس طرح آپ چاولوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں بغیر اپنے وزن کے بڑھنے کی فکر کیے ہوئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔